واشنگٹن میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ وزیر داخلہ نے ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اندرون اور بیرون ملک سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر گفتگو ہوئی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل نے کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ کی میزبانی کرنا باعث اعزاز ہے۔ ایف بی آئی خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے تعاون کو بے حد سراہتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری نہایت اہم ہے۔ یقین ہے کہ آئندہ بھی مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کا انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطری قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، کہا دکھ کی اس گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہے۔ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جوابی عسکری کارروائیوں کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جہاں برینٹ اور WTI کروڈ میں تقریباً 2% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تجارتی سیشن کے دوران برینٹ کروڈ کی قیمت $1.68 اضافے کے بعد $84.98 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل بھی $1.65 اضافے کے ساتھ $79.79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق خلیج میں جاری جنگی صورتحال اور توانائی کی عالمی سپلائی متاثر ہونے کے شدید خدشات کے باعث آنے والے دنوں میں بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر یہ دباؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ امریکی حملوں نے ایران کو بڑی حد تک پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ تیزی سے ایرانی فوج اور آبنائے ہرمز سے متعلق اس کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بیان آیا ہے، ایران کے اب تک 159 جنگی بحری جہاز اور 200 فوجی طیارے تباہ کر دیے گئے۔ ایران کے ریڈار، فضائی دفاعی نظام اور ہتھیار بنانے کی 84% صلاحیت ختم کر دی گئی۔ صرف وہی بحری جہاز علاقائی پانیوں میں سفر کر سکیں گے جو ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب سرگرم تمام بحری جہاز ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تجارتی بحری جہازوں کے لیے ناکہ بندی سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئیں۔ ایران پر دوبارہ عائد کی جانے والی بحری ناکہ بندی رات 1 بجے سے شروع ہوئی۔ صرف وہی بحری جہاز علاقائی پانیوں میں سفر کر سکیں گے جو کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب سرگرم تمام بحری جہاز ہدایات کا انتظار کریں۔ ایران کی عسکری ناکہ بندی عام بمباری سے زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی، ایسا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا، جبکہ ناکہ بندی کے تحت صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے خریداروں کو ہی روکا جائے گا۔ امریکہ، ایران کے علاوہ دیگر تمام ممالک کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ تحفظ پانے والے ممالک سیکیورٹی اخراجات پورے کرنے کے لیے کارگو پر 20% فیس دیں گے۔ ایران پر شدید ترین عسکری دباؤ کے بعد اب ایک نیا اور پائیدار معاہدہ کرنا ممکن ہوا ہے۔